محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر نے خدا اور آخرت سے غافل کر دیا ہے. اسی فکر میں تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں، یعنی تم اس طرح ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. ان قریب تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، پھر سمجھ لو کہ ان قریب تم یہ بات جان لو گے. ہرگز نہیں، یعنی یہ مال و دولت کی کثرت ہرگز کامیابی کا معیار نہیں بن سکتی. اگر تم یقینی طور پر اس کے انجام سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے. تم لازمی طور پر جہنم کو دیکھ لو گے، پھر سمجھ لو کہ ضرور بالضرور بالکل یقینی طور پر تم جہنم کو دیکھ کر ہی رہو گے. پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور جواب طلب کیا جائے گا. صدق اللہ العلی العظیم. پر محمد وآل محمد صلوات. میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی
کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بو بلا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بو بلا، مائے در بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر، خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر، دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ہر قوم پکاری تھی ہمارے ہیں حسین، تو انہوں نے فعل مضارع کا اس میں استعمال کیا ہے، یعنی مستقبل کی بات کی۔ میں نے اس دور کے حساب سے ایک شعر کہا ہے، زمین اس کی بنائی ہے، وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ عرش بری کا روشن ستارہ حسین ہے، عرش بری کا روشن
ستارہ حسین ہے، اور ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ اور سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، سن لے زمانہ ہم کو پیارا حسین ہے، سن لے زمانہ ہم کو پیارا حسین ہے، عرش بری کا روشن ستارہ حسین ہے، اور وہ مٹ گئے مٹانے چلے تھے جو اہل شر، وہ مٹ گئے مٹانے چلے تھے جو اہل شر، اور باقی جہاں میں آج بھی نعرہ حسین ہے۔ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، اور دنیا بھٹک رہی ہے اندھیروں کی کھائی میں، دنیا بھٹک رہی ہے اندھیروں کی کھائی میں، اپنی تو روشنی اور اجالا حسین ہے، اپنی تو روشنی اور اجالا حسین ہے، اور ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ اور اس شعر میں نے خون امام حسین علیہ السلام کی قوت بتائی ہے، طاقت کیا ہے۔ اصغر کا وہ ہمکنا گہوار میں سنو، اصغر کا وہ ہمکنا گہوار میں سنو، بتلا رہا ہے خون
تمہارا حسین ہے، بتلا رہا ہے خون، تمہارا حسین ہے۔ مقطع پیش کروں۔ سن میر حیدر میر، زمانے کو بھول جا، سن میر حیدر میر، زمانے کو بھول جا، جب تیرا دو جہاں میں سہارا حسین ہے، جب تیرا دو جہاں میں سہارا حسین ہے، اور ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ ایک بلند تر صلوات محمد وعلی محمد۔ میں نہیں تھا لیکن ہاں میری روح بھی وہیں کھڑی تھی، میں کربلا میں نہیں تھا لیکن ہاں میری روح بھی وہیں کھڑی تھی، یہ بولے حیدر میں سن رہا تھا، حسین تم سے بیان قاسم، یہ بولے حیدر میں سن رہا تھا، حسین تم سے بیان قاسم، حسین تم سے بیان قاسم، حسین قاسم جوان قاسم، قرآن کبھی ہے بیان قاسم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق اکبر کے لیے کہ جس نے یہ جہاں بنایا، تمام درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے کہ جس کے صدقے میں یہ جہاں بنا۔ صلوات سارے مل کر پڑھو خاندان زہرا پر۔ صلوات اگر سارے با جماعت پڑھو گے تو اور لطف ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں آج اس محفل پر پہلی مرتبہ مجلس پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگ میرے ذہن سے آشنا ہیں اور کچھ نہیں، لیکن جو نہیں ہے اور جو ہے ان سب سے گزارش کروں تھوڑا سا بولے تاکہ ہمت افزائی۔ اتنا مجمع ہے میرے سامنے، وقت صرف 5 منٹ کا ہے اور اس کے اندر پڑھنا ہے۔ صلوات ظہور امام زمانہ کے لیے پڑھیں سارے مل کر۔ کوئی طویل نہیں، صرف اپنے آغاز سے شروع کروں کہ زندگی صورت مختار ہوا کرتی ہے۔ بڑی مہربانی بھائی، زندگی صورت مختار ہوا کرتی ہے اور سانس بھی شے کی عزادار ہوا کرتی ہے۔ بڑی مہربانی بھائی، بڑی مہربانی۔ زندگی صورت مختار ہوا کرتی ہے اور سانس بھی شے کی عزادار ہوا کرتی ہے، اور جہاں ماؤں نے سجائے ہوں گھروں پر علم، بس وہاں نسل وفادار ہوا۔ بڑی مہربانی بھائی، بڑی مہربانی۔ جہاں ماؤں نے سجائے ہوں گھروں پر علم،
बस वहाँ नस्ल वफादार हुआ करती है। एक लफ्ज़ है टूट कर चाहना। लोग किसी को चाहते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ, मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ, लेकिन कभी किसी ने उसको टूटता हुआ देखा? वो कहता है मैं टूट कर चाहता हूँ लेकिन टूटता नहीं है। आओ बताऊं, जब आ गई बिनते असद बैतुल्लाह के घर के दर पर, बड़ी मेहरबानी भाई, हर हलाली मेरे साथ बोलेगा, जब आ गई बिनते असद बैतुल्लाह के घर के दर पर, बैतुल्लाह के घर के दर पर दीवार ने सजदा भी किया इस दर के वली को, दीवार ने सजदा भी किया इस दर के वली को, और कहती है काबे में मौजूद दरारें इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। सारे बोलो मिलकर हाज़री। बड़ी मेहरबानी जाजा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। कहती है काबे में आज भी मौजूद दरारें इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। सलवात पढ़े सारे मिलकर। और बंदगी के देश में है सबसे बड़ा हुसैन, बंदगी के देश में है सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा उसके लिए क्या से क्या हुसैन। बड़ी मेहरबानी भाई। बंदगी के देश में है सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा उसके लिए क्या से क्या हुसैन, और लब्बे कह के रब को पुकारा करे जहां परवरदिगार कह रहा है लब्बे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी भाई। परवरदिगार कह रहा है लब्बे क्या हुसैन। सलवात पढ़े सारे मिलकर खानदान ज़हरा पर। सिर्फ 2 रुबाइयां, फिर मुश्किल से आधा मिनट मसाहब का और जगा दूं। रोज़ाए बिनते विलायत से उलझने वालों, बड़ी मेहरबानी भाई। रोज़ाए बिनते विलायत से उलझने वालों, ये शाम पर जो हमले हो रहे हैं बीबी के रोजे पर, शायर ने यहां पे लिखा है रोज़ाए बिनते विलायत से उलझने वालों तुमको तौहीद का एहसास भी खा जाएगा। रोज़ाए बिनते विलायत से उलझने वालों तुमको तौहीद का एहसास भी खा जाएगा, तुमको तौहीद का एहसास भी खा जाएगा। गर उसने लहद से बुलाया ना हुज्जत को, सिर्फ कायम नहीं अब्बास भी आ जाएगा। सारे बोलो हाज़री। बड़ी मेहरबानी भाई, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी भाई आपकी, आपने मुझे आज वक्त दिया है। बड़ी मेहरबानी। चाचा कह रहे फिर ये रुबाई पढ़ो, सारे मिलकर सलवात पढ़ो। रोज़ाए बिनते विलायत से उलझने वालों तुमको तौहीद का एहसास भी खा जाएगा। गर उसने लहद से बुलाया ना हुज्जत को, सिर्फ कायम नहीं। बस आखिरी रुबाई और उसके बाद रब्ते मसाहब। आखिरी रुबाई शहजाद असगर पर है, क्योंकि आज की मुनासिब ज्यादा झूले पर रखी गई है, शहजाद असगर पर है। किबला जब शहजाद असगर को तीर लगा तो शहजादे मुस्कुराए थे। मैंने आलम में तसव्वुर में शहजादे से पूछा, या मौला, बच्चे की फितरत है कि जब उसे चोट लगे तो वो रोता है, आप तीर खा के मुस्कुरा रहे हैं। तो मौला ने मुझे आलम में तसव्वुर में जवाब दिया, आंख सोती है हमारे दिल कभी सोते नहीं। अब सारे बोलने हैं, हर लाल मेरे साथ बोलेगा, आंख सोती है हमारे दिल कभी सोते नहीं, और अपनी फजीलत के मनसब को हम कहीं खोते नहीं, अपनी फजीलत के मनसब को हम कहीं खोते नहीं। तीर खा के मुस्कुरा के कह गया ये असगर, हम हैं औलाद अली, मैदान में रोते नहीं। बड़ी मेहरबानी भाई, बड़ी मेहरबानी। वाह भाई, जिंदाबाद आप रहे हमारी भाई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हम हैं औलाद अली, मैदान में बस आजादारो। वक्त जितना लिया था उससे भी कम पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरे मौला हुसैन ने सदा दी हल मिन नासिर की, है कोई मेरी मदद करने वाला।
یہ صدا آج بھی ہے، قبلہ صاحب نے اس دن پڑھا بھی تھا صدا پر، اور یہ صدا پردہ غیبت میں میرا مولا بھی دے رہے ہیں. بس سمجھنا ہمیں ہے کہ مولا کی نصرت کس طرح کرنی ہے. یہ صدا جب میرے مولا حسین نے دی تو 6 ماہ کا اصغر جھولے میں بیتاب ہوا اور جھولے سے اپنے آپ کو گرانے لگا. بی بی ام رباب نے جناب فضا سے کہا اماں فضا جاؤ آقا حسین کو بلاؤ. کہا بی بی خیر. کہ جب سے حسین بادشاہ نے حلمن کی صدا دی ہے، غربت کی صدا دی ہے نا، میرا اصغر جھولے میں بیتاب ہے. عزاداروں صرف مختصر مسائل پڑھنا ہے. مولا حسین کو بلایا، مولا حسین خیام میں آئے. بی بی کہتی ہے مولا جب سے آپ نے غربت کی صدا دی ہے نا حلمن کی، اصغر بیتاب ہے. مولا حسین کہتے ہیں لاؤ رباب مجھے دو اصغر، میں اصغر کو پانی پلا کر آؤں. بس عزاداروں کس طرح اصغر کو تیار کیا بی بی نے نہیں پڑھتا. اصغر مولا کو خیام سے لے گئے. امام حسین سے صرف رباب بی بی نے یہ کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں اصغر کا منہ میری طرف کریں تاکہ جب تک اصغر میدان میں نہ جائے میں اصغر کو دیکھتی رہوں. بس عزاداروں امام حسین میدان میں، اصغر مولا کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا. امام حسین میدان میں آئے. لوگوں نے، ظالموں نے کہا کہ حسین کے پاس کچھ نہیں بچا، حسین قرآن لے کر آ گیا. عزاداروں امام نے کپڑا ہٹایا. کہا اے ظالموں اگر تم سمجھتے ہو کہ حسین اپنے لیے پانی مانگتا ہے تو بے شک نہ دو، لیکن یہ میرا بچہ ہے، 6 ماہ کا ہے، پیاسا ہے، 2 بوند اسے پانی کی دے دو. عزاداروں ظالم کہتے ہیں کہ اصغر خود پانی مانگے تو ہم دیں گے. امام حسین نے اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا. کہا اصغر بیٹا تو فخر عیسیٰ ہے، تو خود ہی حجت تمام کر. عزاداروں اصغر نے حجت تمام کی. اللہ تش کہا کہ ظالم سے کہا، عمر سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ جلدی کر حسین کے قرآن کو خاموش کر. بس عزاداروں آخری جملہ، حرملہ نے تیر کمان میں رکھا، پہلا تیر کمان میں رکھا گر گیا، دوسرا تیر کمان میں رکھا گر گیا. عزاداروں تاریخ لکھتی ہے، عالم پڑھتے ہیں کہ حرملہ نے جو تیر استعمال کیا تھا وہ جانوروں والا تھا جو شہزادے اصغر کے لیے اس نے تیر استعمال کیا. بس عزاداروں عمر سعد کہتا ہے حرملہ تو بڑا تیر نواز ہے، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں، تیرے سے تیر کیوں گر رہا ہے. حرملہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں جب بھی تیر اٹھاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور کوئی بی بی یہ کہہ رہی ہے حرملہ اصغر نے تیرا کیا کیا ہے. بس عزاداروں حرملہ نے تیر چلایا. تاریخ لکھتی ہے کہ اتنی طاقت سے تیر تھا کہ اصغر اگر حسین کے ہاتھوں میں نہ ہوتا تو جہاں تک وہ تیر جاتا ہے اصغر بھی ساتھ ساتھ. اللہ لعنت اللہ علیہ. کی گردشیں حالات کھل گئی، فوج ستم کی گردشیں حالات کھل گئی. بھائی میدان میں کیسے چھپتی بھلا بات کھل گئی. مشہور ہو رہا تھا بہت حرملہ کا نام، مشہور ہو رہا تھا بہت حرملہ کا نام. بھئی اصغر ہنسے تو تیر کی اوقات کھل گئی. اصغر ہنسے تو تیر کی اوقات کھل گئی. بر محمد و آل محمد صلوات. سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظم. جناب وحید الحسن ہاشمی صاحب کا سلام. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، یہ اختیار
کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے۔ کیا ان کی ہمتوں کا کوئی تبصرہ کرے، کیا ان کی ہمتوں کا کوئی تبصرہ کرے، اس گھر کے کم سنوں کو شہادت پسند ہے، معیار سر بلندیے انسان بدل گیا، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے۔ ہر قوم چاہتی ہے کہ ہو جائے خود اسیر، ہر قوم چاہتی ہے کہ ہو جائے خود اسیر، اتنی حسینیت کی مؤثر کمند ہے، ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلاش، جنت غم حسین کے آنسو میں بند ہے، اب اس سے بڑھ کے رنگ مساوات کیا ملے، فرش عذاب پست نہ کوئی بلند ہے، دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال، دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال، ہے تیر پست گردن اصغر بلند ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت پیغمبر کا ایک باب روشن کر رہا ہے. هو الذی، وہ اللہ، اللہ بھی محمد کی تعریف کر کے اپنی تعریف کر رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے اصلی لوگوں میں اپنے رسول کو انہی میں سے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، اور انہیں تزکیہ عطا کرتا ہے، ان کو مزکہ کرتا ہے، انہیں پاک و طاہر کرتا ہے، ان کی تطہیر کا کام کرتا ہے، انہیں اچھا انسان بناتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. عزیزان گرامی، یہ تو طے ہے کہ جہاں عظمت ہے وہاں نبی کا نام ہے. پروردگار عالم تمام تر کمالات کا مجموعہ اس گھرانے کو قرار دیتا ہے. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی اور اس سے آگے آج کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ اگر کسی کو اس درجے پر پائے کہ اسے اپنا کام دے دے تو اس کی عظمت کے لیے یہ بہت بلند درجہ ہے کہ کام اللہ کا تھا، اللہ کا ہے. اللہ نے جس پر اعتماد کیا ہے اسے آل نبی کہا جاتا ہے. یہ گھرانہ اللہ کا معتمد گھرانہ ہے. شاید اللہ کی عصمت کی ایک دلیل، اللہ کے اعتماد کی ایک دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تکویناً بھی اور تشریعاً بھی ان ہستیوں کو اختیارات عطا کیے ہیں. البتہ تشریعاً اختیارات کے باب میں علماء کرام میں شدید علمی بحث ہے کہ وہ تفویض کا موضوع کہ کیا یہ شریعت میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، حکم الہی کو بدل سکتے ہیں. میں اس باب کو، اس عنوان کو ایک حدیث کے سہارے سے آج کی اس مجلس میں اسی جگہ پر بند کر دیتا ہوں
کہ کیا تشریعی طور پر، شرعی طور پر، شریعت کے اندر یہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ اس بحث میں نے عرض کیا کہ ایک طویل معرکۃ الآراء گفتگو ہے، مگر اگر اسے یہاں یوں کہہ کر میں بند کر دوں کہ اس حدیث مبارکہ نے یہ الجھن دور کر دی کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، محمد کا حلال قیامت تک حلال ہے، اور حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، اور محمد کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کا حلال قیامت تک حلال ہے، اللہ کا حرام قیامت تک حرام ہے؟ یہ حلال اور حرام کو نبی کے ساتھ جوڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ شریعت ان کے تابع ہے، یہ شریعت کے تابع نہیں ہے۔ اس معنی میں جس معنی میں عرض کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ شاید آج 2-4-5 منٹ پہلے ہم ممبر پہ بیٹھ گئے، اس سے بلند تر صلوات دیا کریں۔ لہذا پیغمبر اکرم کو ذات کبریہ نے جو عظمت عطا کی ہے، اس گھرانے کو جو عظمت عطا کی ہے، اس کے باب میں ایک صفحہ آج کی مجلس کے لیے یہ ہے کہ زیارت جامعہ معرفت اہل بیت کا ایک دسترخوان ہے۔ ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے جوشن کبیر، ماہ مبارک رمضان میں آپ شب قدر میں اسے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، مگر اس دن کے اعمال میں سے ہے۔ دعائے جوشن کبیر دسترخوان توحیدی ہے، اور زیارت جامعہ دسترخوان ولایت ہے۔ اگر کوئی اللہ کو مختلف عنوانات اور مختلف صفات اور مختلف اسماء کے ذریعے پہچاننا چاہتا ہے تو اسے دعائے جوشن کبیر پڑھنا ہوگی، اور اگر کوئی اہل بیت کو مختلف زاویوں سے دیکھنا چاہتا ہے، مختلف پہلوؤں سے اہل بیت کی معرفت چاہتا ہے، تو اسے دسترخوان ولائی یعنی زیارت جامعہ کو پڑھنا ہوگا۔ زیارت جامعہ کے بارے میں حضرت آیت اللہ خمینی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، آپ نے بڑا کام کیا ہے، بڑی خدمت کی ہے معاشرے کی، کامیاب شخصیات میں، تاریخ کی کامیاب شخصیات میں شمار ہے، تو یہ اللہ نے آپ کو توفیق کیسے عطا کی؟ کوئی ریاضت، کوئی محنت، کوئی مشقت؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں زیارت عاشوراء اور زیارت جامعہ کو ترک نہیں کیا۔ آپ کی سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہوں، ایک ہے تبرہ اور ایک ہے تولا۔ بغیر دشمنان اہل بیت سے نفرت کیے ہوئے اللہ کوئی درجہ نہیں دے گا، اور ایک ہے تولا جسے زیارت جامعہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ دو زیارتیں کثرت سے تلاوت کی، ایک مدت ہو گئی کہ میں نے اسے ترک نہیں کیا ہے۔ زیارت عاشوراء آپ کی خدمت میں، آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اس کی خدمت میں ہیں۔ روز عاشوراء اس کی آپ تلاوت کریں گے۔ اعمال عاشوراء کے اندر زیارت عاشوراء اہل بیت کا اپنے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار ہے۔ میں اپنے جوانوں کے لیے اور کمسنوں کے لیے ایک کسوٹی اور ایک پیمانہ آج کی اس مجلس میں یہ دے دوں کہ تبرہ کہنے کی شے نہیں ہے، کرنے کا عمل ہے۔ تبرہ اعمال میں سے ہے، عقائد میں سے نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تبرہ کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے، فروعات دین سے ہے۔ ہاں، امامت کا تعلق اصول دین سے ہے۔ امامت ایک نظریے کو کہا جاتا ہے، تبرہ اس نظریے پہ عمل کو کہا جاتا ہے۔ امامت ایک نظریے کو کہا جاتا ہے، تولا اس نظریے پر عمل کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہہ دوں کہ ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ہم تبرہ چھوڑیں گے۔ یہ ایسے ہی توقع ہے جیسے کسی سے نماز چھڑوانے کی توقع ہو۔
तबर्रा हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें तबर्रा का तसव्वुर ठीक करना पड़ेगा। तबर्रा हमारे यहां वाजिबात में है, इबादात में से है, हमारे मजहब की जरूरियात में से है, और हमारे नहीं इस्लाम की जरूरियात में से। तुम्हें, मैं जिनसे मुखातिब हूं आपके तवज्जुह से, तुम्हें तबर्रा समझने की जरूरत है। ये अब मेरी मुश्किल नहीं है कि समझ तुम नहीं रहे हो, छोड़ मैं दूं। मैं आपके तवज्जुह से, मुझे मालूम है मजलिस अज़म में बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए, मैं उनको दावत फिक्र दे रहा हूं। तबर्रा क्या है? तबर्रा किसी की तौहीन नहीं है, तबर्रा ना अहल से दूरी है। जिसे हम अहल नहीं जानते, जिसे हम आइडियल नहीं जानते, जिसे उसवा हसना नहीं जानते, जिसे रोल मॉडल नहीं जानते, जिसके लिए हम इस बात के कायल नहीं है कि वो काबिल इताअत हो, काबिल पैरवी हो, हम बस उससे, हम उसको पहचानते ही नहीं है। भाई मेरे ऊपर जरूरी है, ये अशरे मुहर्रम की मजलिस है, 85 जवान बैठे होंगे जिनकी उलझने दूर होंगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में, ऑफिसों में, इदारों में, रोड चलते हुए, रास्ता चलते हुए, इदारों में बैठे हुए 85 सवालात के जवाबात। आप साफ कहिए कि हम, तबर्रा किसी गाली को नहीं कहा जाता। गैर मुहज्जब इंसान गालियां देता है, मुहज्जब इंसान गालियां नहीं देता। ये पूरी कौम मुहज्जब है। क्या किसी मजहब के मजहबी जरूरियात में गैर मुहज्जब अमल होगा? ये हमारे वाजिबात में, हमारी तमाम किताबें उठाकर देख लीजिए, हमारे वाजिबात में से है तबर्रा। तबर्रा का ये मतलब नहीं है जो तसव्वुर कर लिया गया। अजीजान गिरामी, मुझे कुछ बातें करने दीजिए। तबर्रा हमारे यहां वाजिबात में से है, मगर यह अमल है, अकीदा नहीं है, नजरिया नहीं है। नजरिया इमामत का है, बल्कि अगर मैं और इसे वसी और बेहतर करूं तो तबर्रा और तवल्ला का ताल्लुक इमामत के अकीदे से भी नहीं है, मुकम्मल उसूल दीन से है। मौलाना ऐसा ही है, यानी अकीदा तौहीद से भी तबर्रा और तवल्ला का ताल्लुक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, तवल्ला और तबर्रा ही तो है। हलद्दीन इल्लल हुब वल बुग़्ज़, दीन की बुनियाद हुब और बुग़्ज़ है। जिनके यहां सिर्फ हुब पाई जाती है, बुग़्ज़ नहीं पाया जाता, उनके हुब भी मुकम्मल नहीं है। मैं, यकीन जानिए, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, ये कोई अपने जोश बयानी में और अपनी बात को थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। दीन बगैर हुब और बुग़्ज़ के नहीं है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, दीन का सारा निचोड़, पूरे दीन का खुलासा करके दिखाइए। फैलाएंगे तो कुरान बनेगा, उससे पहले तौरात, ज़बूर, इंजील बनेगा। फैलाएंगे तो ये तालीमात बनेंगी। समेटिए जरा एक जुमले में। मैं नहीं कह रहा ये मासूम की हदीस है। मासूम फरमा रहे हलिद दीन इल्लल हुब वल बुग़्ज़, क्या दीन हुब और बुग़्ज़ के अलावा कुछ और है? सारी दीनदारी यह है कि किसी से मोहब्बत की जाए, सारी दीनदारी यह है कि किसी से नफरत की जाए, इसके अलावा दीन नहीं है। अगर कोई कहता है कि नहीं साहब हम मोहब्बत तो करते हैं मगर नफरत करने की जरूरत नहीं है, तो वो कुछ भी होगा, दीनदार नहीं है। तो मुझे दोनों को लेकर चलना है, मोहब्बत भी, बुग़्ज़ भी, नफरत भी, मोहब्बत भी। मैं जुमला और दोबारा दोहरा रहा हूं, तवल्ला और तबर्रा अकीदा नहीं है, अमल है। कौन कहता है कि हमें अकीदे अमल की जरूरत नहीं है? कौन कहता है कि हमें अमल की जरूरत नहीं है? जरा मजलिस के बाद अपनी शक्ल तो दिखाए वो मुझे आके। इंतहाई भोंडी बात है कि हमें अमल की जरूरत नहीं है। ये मजलिस अमल नहीं है तो क्या है? किसी में दम है तो कह के दिखाए अमल की जरूरत नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये नमाज अमल है, ये रोजा अमल है, ये हज अमल है, ये ज़कात अमल है, ये खुम्स अमल है, ये जिहाद अमल है, ये तवल्ला, ये तबर्रा अमल है। तवल्ला और तबर्रा अमल का नाम है, कहने का, करने की चीज है। लिहाजा बहुत सारी चीजें कहने से फसाद होता है।
بہت ساری چیزیں کہنے سے فساد ہوتا ہے. ہم نے ان تکفیریوں سے کہا تھا تم ہمیں کچھ بھی مانتے ہو مانتے رہو, تمہارے ماننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, مگر تمہاری دیواروں پہ چوکنگ کرنے سے معاشرہ مضطرب ہوتا ہے, ہمیں کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی, کرنے کی ہوتی ہیں. ہمارے خلاف مازداری کرو, ہمارے خلاف کتابیں لکھو, ہمارے خلاف علمی دنیا کے اندر آ کر ہمارا مقابلہ کرو. پنجاب کے ایک شہر سے کراچی آ رہا تھا, وہاں کے ایک بہت بڑے مفتی, میں نام نہیں لے رہا مصلحتاً, ہم نے جان بوجھ کے ہم نے ان سے کہا کہ صاحب جہاز والوں سے کہ سیٹیں ہماری ساتھ کروا دیجئے, رستے میں ان سے کچھ باتیں ہو جائیں. ہو جائے. میں نے کہا مفتی صاحب سے, مفتی صاحب آپ اپنے لوگوں سے کہیے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں, ہمارے خلاف کتابیں لکھیں. کہنے لگے بڑی آپ فراغ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں نے کہا ان سے کہیے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں. ہمارے خلاف اسلحہ اٹھانا چھوڑیں, اس لیے کہ اسلحے کی مار وہ نہیں ہوتی جو قلم کی مار ہوتی ہے. ہمارے خلاف کتابیں لکھیں, ہمارے خلاف کتابیں لکھیں, سرمایہ لگائیں کتابوں پر, علماء کو جمع کریں, مفتیوں کو بٹھائیں, ہمارے خلاف کتابیں لکھی جائیں. جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے, میں نے ان سے بھی جملہ کہا تھا, یہاں بھی کہہ رہا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا اور یہاں تکرار کر رہا ہوں, میں نے کہا مفتی صاحب کتابیں لکھوائیے, اس لیے کہ سوال ہونا عیب نہیں ہے, جواب نہ ہونا عیب ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دعوت عمل ہو, دعوت تحقیق ہو, دعوت علم ہو, فراغ دلی کا مظاہرہ ہو, تحمل مزاجی کا مظاہرہ ہو, کتابیں لکھیں, ہمارے خلاف کتابیں لکھیں, علمی بات کریں. تبرع کچھ بولنے سے بعض اوقات فساد ہوتا ہے. میرا فریضہ ہے اپنے قوم کے عقائد کا دفاع بھی کروں اور اپنی قوم کو خطرات سے بھی آگاہ کروں. ہمارے تمام مراجع تقلید آیت اللہ سید علی سیستانی, آیت اللہ سید علی خامنائی اور دیگر مراجع عظام کا فتویٰ ہے کہ مسلمانوں کی وہ معتبر شخصیات جو آپ انہیں اگر آئیڈیل نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نام لے کر آپ ان کے لیے کوئی نسبت دیں, جائز نہیں ہے. شاید آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی کا اتنا اثر آپ پر مجھ پر نہ ہونا چاہیے, لیکن ان سے بڑے جو مؤثر ہیں ان کا نام لے دیتا ہوں. جو تبرع زیارت عاشورہ میں کیا گیا ہے وہی ہمارا تبرع ہونا چاہیے. کچھ کے نام لیے ہیں, کچھ کو فلاں فلاں کہہ کر نام نہیں لیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بس اگر میرے معصوم امام نے نام نہیں لیے تو مجھے بھی نام نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ بعض اوقات نام لینے سے فساد ہوگا. دروازہ بند کیجئے فساد کا. میں یہ کسی سے ڈر کے اور دب کے نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے مذہب کا نظریہ ہے, یہ سالم نظریہ ہے. شمر کا نام لیا ہے, مروان کا نام لیا ہے, معاویہ کا نام لیا ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ آل معاویہ کا نام لیا ہے, آل ابو سفیان کا نام لیا ہے, آل مروان کا نام لیا ہے. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ لیکن جن کے نام نہیں لیے ہمیں نام نہیں لینا. فساد ہو رہا ہے معاشرے میں, انہوں نے نہیں لیا تو ہماری تربیت کی ہے نا. مگر خبردار یہ ذہن میں کسی کے نہیں آئے, اسی کو تبرع کہتے ہیں. ہم جسے بڑا مانتے ہیں وہ ہے علی. توجہ ہے برات کی؟ ہم اس نظریے کی خاطر جانے دے رہے ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم یہ بات نہ کریں, ہم اس نظریے کی خاطر خرچہ کر رہے ہیں. اور آج سے نہیں ہو رہا, نسل بعد نسل ہو رہا ہے, مدتوں سے ہو رہا ہے, بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. مولانا نے نماز پڑھائی, جناب حیدری صاحب تشریف فرمائیں. مولانا کے برابر میں میرے والد بھی کھڑے ہوئے تھے, ان سے عمر میں زیادہ ہیں. نماز کے بعد ہم نے مولانا سے ایک مسئلہ پوچھا اور اپنے والد کو بڑھ کے سلام کیا.
ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ آپ نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا. میں نے کہا نہیں، ہم نے تو احترام کیا ہے. کہنے لگے نہیں، مسئلہ ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ جو بڑا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے. میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بڑے کا احترام کرتے ہیں، مسئلہ عالم سے پوچھتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، ہم اتنا کہہ رہے ہیں بڑے ہوں گے مگر مسئلہ اہل بیت سے پوچھیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ معیار ہے. یہ معیار ہے ہمارے ہاں. زیارت عاشورہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اہل بیت سے دشمنوں کے کیا طریقہ ہے، ان سے نفرت کا کیا طریقہ ہے. زیارت عاشورہ بڑی طاقت والی شے ہے. بڑے بڑے مسئلے اگر حل نہ ہو رہے ہوں تو 7 دن لگاتار زیارت عاشورہ پڑھ لیجئے، پروردگار عالم آپ کے مسئلوں کو حل کر دے گا. معصوم سے نسبت ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ درود و سلام کی تسبیح پڑھ رہا ہے. آپ نے اس سے گفتگو کی. اور ایک کو دیکھا جو تبرہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے. آپ نے اس سے گفتگو نہیں کی. پوچھنے والے نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس کی عبادت میں مخل نہیں ہونا چاہتا. دشمنوں سے نفرت، غیر معیاری لوگوں سے دوری، یہ عملی مسئلہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ، عمل کا مسئلہ ہے. اور تبرہ عمل سے کرنے کی. میرے مولانا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں خبردار امیر شام کے بارے میں نامناسب جملے نہیں کہو. جو وہ کر رہا ہے وہ کرنا چھوڑ دو، اسی کو تبرہ کہا جاتا ہے. وہ سازشیں کر رہا ہے، وہ دھوکے دے رہا ہے، وہ فریب دے رہا ہے، وہ لوگوں کو الجھا رہا ہے، وہ خون بہا رہا ہے. وہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کرنا چھوڑ دو، اسی تبرہ کہتے ہیں. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ وجہ ہے تو تبرہ زیارت عاشورہ. حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ میں نے جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے یہ زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ کی وجہ سے. ایک اشارہ دیا انہوں نے. زیارت جامعہ کیا ہے؟ زیارت جامعہ دسترخوان ولائی ہے، ولایت اہل بیت، معرفت اہل بیت، کمالات اور فضائل اہل بیت کا ایک دسترخوان ہے. جیسے دعائے جوشن کبیر میں توجہ چاہوں گا، جیسے دعائے جوشن کبیر کے اندر اللہ کے اسماء کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کروائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہر شخص کسی نہ کسی، قرآن کی آیت ہے، ہر شخص اللہ کو کسی نہ کسی حرف سے پہچانتا ہے، کسی نہ کسی اسم سے پہچانتا ہے. کوئی اللہ کے رازق ہونے کو اپنے لیے کافی جانتا ہے، کوئی اللہ کو خالق ہونا اپنے لیے کافی جانتا ہے، کوئی اللہ کا قہار اور جبروت ہونا، کوئی اللہ کا کریم ہونا. مختلف زاویوں سے ذات کبریا کی معرفت. اسی طرح دعائے زیارت یا جامعہ کے اندر اہل بیت کو مختلف زاویوں سے پہچاننے کی دعوت دی ہے. شیخ صدوق نے اسے معتبر قرار دیا ہے، بڑی بڑی شخصیات نے اس کی شرحیں لکھی. آیت اللہ جوادی عاملی جیسے فلسفی نے اور عارف نے 10 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے. اور اس زیارت کو پڑھنے والے کو ایک مرتبہ اہل بیت کی خاص معرفت حاصل ہوتی ہے. مگر اس زیارت کو پڑھنے والا اگر بغیر معرفت توحیدی کے اسے پڑھے گا تو خوف ہے کہ کہیں وہ غالی نہ ہو جائے. لہٰذا اس زیارت کی ابتدا میں کم سے کم 110 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. کسی اور زیارت کے یہ آداب نہیں ہے. طریقہ کیا بتایا؟ طریقہ یہ بتایا کہ جب معصوم کے روضہ اقدس میں داخل ہونے لگو تو 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں مخاطب ہوں توحید ناشناس توحید پرستوں سے جو ہمیں مزارات پر دیکھ کر شرک کی نسبت دیتے ہیں. ہم ان اولیاء الہی ائمہ عصمت و طہارت کے مزارات پر جا کر توحید مضبوط کرتے ہیں. زیارت نامے دیکھ لیجئے، جتنے بھی زیارت نامے ہیں، یہ تو زیارت جامعہ کی میں بات کر رہا ہوں، ہر امام معصوم کا جو زیارت نامہ ہے اس میں اللہم اللہم یا اللہ کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم اگر اہل بیت عصمت و طہارت کے مزارات پر جا کے انہیں سلام دے رہے ہوتے ہیں، سلام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں.
عین توحید ہے زیارت نامے. ان کے مزارات پہ جانا توحید مضبوط کرنے کے لیے. عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. عقیدہ توحید کوڑوں سے اور ڈنڈوں سے مضبوط نہیں کیا جاتا, محبت اور پیار سے مضبوط کیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فرمایا جب بھی زیارت جامعہ پڑھنے لگو, معصوم کے روزے پر حاضر ہو, تو جب روزہ نظر آئے قریب آ جاؤ تو 30 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہو, اور پھر جب روزے میں داخل ہو جاؤ تو 40 مرتبہ, اور پھر جب ذری کے قریب پہنچ جاؤ تو پھر 40 مرتبہ. 110 مرتبہ اللہ اکبر کہو, پھر زیارت نامہ شروع کرو. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. سلام ہو اہل بیت نبوت پر, سلام ہو معدن رسالت پر. یہ گھرانہ رسول بنانے کا گھرانہ ہے, رسالتیں دینے کا گھرانہ ہے, ذمہ داریاں دینے کا گھرانہ ہے. یہ مختلف الملائکہ جگہ ہے. ملائکہ کے آنے کی, ایک غول آتا ہے تو ایک غول جاتا ہے. مسلسل ان کے گھر پر, ان کے دروازے پر, اس بیت الشرف میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے. پیغمبر کے بعد فرشتے آنا بند نہیں ہوئے. پیغمبر تک وہی قرآنی رہی, لیکن پیغمبر کے بعد وہی. اچھا, ویسے جو اصلی لوگوں کو نہیں مانتے نا, پھر وہ سب کو مانتے ہیں. نہ ماننے پر آئیں تو 14 کو معصوم نہیں مانتے, اور ماننے پر آئیں تو اوریان پھرنے والوں کو کہتے ہیں ولی جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بلند تر صلوات ہدیہ کریں. بھائی تھکے تو نہیں بیٹھے نا حضرات. نہ ماننے پر آئیں تو 14 کو معصوم نہیں مانتے, ماننے پر آئیں تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو عادل مانتے ہیں. کوئی غلطی نہیں کی انہوں نے, جس کے پیچھے لگ جاؤ صحیح ہے. بھائی مجھے حق ہے نا میں دفاع کروں. یہ غلط فہمی ہے بھیا, اس غلط فہمی کو دور کرو, غلط فہمی کو دور کرو. ہمیں گمراہ کہتے ہیں کہ صاحب 14 کو معصوم مانتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لفظ معصوم بول رہے ہیں, آپ لفظ عادل بول رہے ہیں. گناہ وہ بھی نہیں کرتا, گناہ وہ بھی نہیں کرتا. جی ہم سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے, کہنے لگے شرک کر رہے ہیں آپ. ہم نے کہا آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ دیتے ہیں. تو آپ بڑے مشرک ہوئے یا میں بڑا مشکل ہوا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے نا آپ ذرا کی؟ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ شب قدر میں فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ بس جس پہ نازل ہوتے ہیں اس پہ وحی آ رہی ہے نا. مگر ہم کہہ رہے ہیں قرآن ختم ہو گیا, قرآن پیغمبر پہ ختم ہو گیا, قرآن نازل نہیں ہو رہا. قرآن جتنا پیغمبر دے کے گئے اتنا ہی ہے, 40 پاروں کا کسی کا قرآن نہیں ہے. قرآن وہی 30 پاروں کا قرآن ہے جو پیغمبر دے کے گئے ہیں. ہمارے اوپر طرح طرح کی نسبتیں نہیں لگائی جائیں, پرانی باتوں کو بند کیا جائے. 40 پاروں کا قرآن ہے, 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بکری تمہاری ہے, جواب ہم دیں. آپ دیکھ لیجئے کتابوں میں جا کے بکری کس کی ہے. ہماری ختم کرو ان باتوں کو. پرانی باتیں وہی دہرائی چلی جا رہی ہیں, وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں بار بار. مجھے مت کہیے کہ آپ پرانی باتیں دہرا رہے ہیں. میں پرانی باتیں نہیں دہرا رہا, میں پرانوں کو نیا کرنا چاہ رہا ہوں. بدل گیا ہے زمانہ. آج زمانہ بہت تنگ ہو گیا, آج دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. جی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل.
شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں امام معصوم کے اوپر. مختلف الملائکہ، تھک تو نہیں رہے ہیں؟ پلٹ آیا میں اپنی مضمون پر. مختلف الملائکہ، جہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. سلمان کہتے ہیں میں نے بی بی کو حسب دستور سلام کرنے کا ارادہ کیا، دروازے تک پہنچا تھا کہ اندر سے آواز آئی سلمان آ گئے ہو. توجہ ہے برات. بی بی نے ایک ظرف آگے بڑھایا جس میں سلمان کہتے ہیں کھجوریں رکھی ہوئی تھی. میں نے ایک کھجور کا دانہ لیا، میں نے سرکار سے فرمایا، سیدہ سے فرمایا، عرض کی سیدہ یہ کھجور تو مکے اور مدینے کی نہیں ہے. جی مکے اور مدینے کے کھجوروں کے اندر تو یہ مزہ نہیں ہے. بی بی نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے میرے لیے کھجوریں جنت سے لائے تھے، تو ہم نے چاہا کہ چند دانے تمہیں بھی کھلا دیں. یہ درجہ بھی، یہ مقام بھی سلمان کا ہے، کسی اور کا درجہ نہیں ہے. یہ عظمت بھی سلمان فارسی کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، کیونکہ منیت کا درجہ ہے نا. فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں فرشتوں کا نزول ہے. یہ جب چاہیں آسمان سے غذائیں منگوا لیں. بھائی آپ کی توجہات اگر بڑھ جائیں تو بہتر ہے. یہ جب چاہیں آسمان سے غذا منگوا لیں، وہاں والے جب چاہتے ہیں ان کی روٹیاں لینے آ جاتے ہیں. یہ آمد و رفت ہے نا، یہ آمد و رفت ہے نا، وہاں سے مسلسل وہاں والے یہاں آ رہے ہیں، یہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زیارت جامعہ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ. آپ آمادہ ہیں تو ایک اور پہلو دکھا دوں. موسم کچھ بارانی ہے، ایسا ہی ہے. کراچی میں تو شروع ہو گئی ہے بارش. موسم کچھ بارانی ہے جی. مدینے میں بارانی موسم تھا. سرکار نے مولا علی سے فرمایا ذرا باہر چلو. شہر سے نکل کر بیابان میں ایک پتھر پر جا کے دونوں بھائی بیٹھ گئے. کچھ راز کی باتیں ہونے لگیں. تو اس وقت مولا کائنات سے پوچھا علی کچھ وہاں والی غذا یاد ہے؟ فرمانے لگے کہ ہاں اگر انار آ جائیں تو اچھا ہے. توجہ ہے. سرکار دو جہاں ایک مرتبہ اللہ کی جانب سے اختیارات ہیں، اللہ کی جانب سے مقام ہے. آسمان سے 5 انار کے دانے اترے. 5 انار آسمان سے آئے. ایک نبی نے تناول فرمایا، ایک مولا علی نے فرمایا علی سے گھر لے چلو، اس لیے کہ 3 معصوم اور ہیں ابھی. ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک فاطمہ زہرا کا ہے. مولا کائنات نے اسے رومال میں باندھ لیا. جب واپس ہو رہے تھے تو سامنے سے ایک صحابی پیغمبر محترم آگے بڑھے. انہوں نے کہا علی آپ کے ہاتھ میں رومال ہے، رومال میں کوئی میوہ لگتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں میوہ ہے. کہا ہمیں دو. اب علی سے کوئی سوال کرے علی منع کر دے؟ میرے مولا نے رومال کھولا تو انار غائب تھے. حضرت نے فرمایا ابھی انار تھے، جب تم نے مانگا میں نے کھولا تو انار نہیں ہے. جب وہ صاحب چلے گئے تو مولا نے پھر رومال اٹھایا تو وہ اناروں سے بھرا ہوا تھا. وہ 3 انار پھر پلٹ کے واپس آ گئے. گھر گئے، ایک سیدہ کو دیا، ایک امام حسن نے تناول فرمایا، ایک جناب امام حسین نے. مگر نبی سے سوال کیا مولا کائنات نے، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جنت کا میوہ معصوم کے علاوہ زمین پہ کوئی نہیں کھا سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. زیارت جامعہ کے اوپر میں غور کر رہا تھا. زیارت جامعہ ایک شخص نے ریاضت کی کہ صاحب العصر سے ملاقات کرے، میرے مولا امام وقت سے، ہمارے مالک، ہمارے مولا، ہمارے صاحب. مل کر صلوات پڑھیں ذرا مال. جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا مولا کیا طریقہ ہو کہ آپ سے بار بار ملاقات ہو؟ بڑی محنت کی ہے میں نے، بڑی ریاضت اٹھائی ہے، فلاں سے پوچھا، فلاں عارف سے پوچھا، فلاں بزرگ سے پوچھا، جو اس نے بتایا میں نے محنت کی، آپ سے آج ملاقات ہو گئی. بتائیے بار بار ملاقات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا الجامعہ الجامعہ الجامعہ. زیارت جامعہ کثرت سے پڑھو، ہم ملتے رہیں گے تم سے. اسے پڑھنے کی ضرورت ہے.
آیت اللہ جمادی عاملی مولانا لکھ رہے ہیں اس شرح زیارت جامعہ میں، ادب فنائے مقربان 10 جلدوں میں جو ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ زیارت جامعہ کی سند کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ شیخ صدوق نے اس کی سند کے اوپر بات کی ہے۔ عبداللہ نخعی نے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، مولا مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم کر کے دیں کہ جب میں کسی معصوم کی خدمت میں جاؤں تو اسے جو جملے کہوں وہ اس کی شایان شان ہوں۔ بھئی ہمیں تو بات کرنا بھی کوئی سکھائے گا نا، ہمیں کیا پتا کہ کیسے بات کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے گورنر اور وزراء اور بڑی شخصیات سے ملنے جاتے ہیں تو طے کرتے ہیں نا کیسے بولنا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ نے کچھ بولنے کا سلیقہ نہیں بتایا، ان سے تو ہم بولنے کے لیے سلیقے نکالتے ہیں، لیکن اللہ نے اہل بیت سے بولنے کا طریقے بتائے نا، کیسے بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ تو میرے مولا نے، میرے 10ویں امام نے جو زیارت تعلیم کی ہے عبداللہ نخعی کو، وہ یہ زیارت جامعہ ہے۔ لیکن زیارت جامعہ کی معمولاً سند نہیں لکھی جاتی، ان فلان ان فلان ان فلان۔ ذرا تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے، یہ مدرسے کی گفتگو ہے، یہ مدرسے کی گفتگو، یہ سند نہیں لکھی جاتی زیارت جامعہ کے ساتھ، اور زیارتوں کے ساتھ بھی۔ زیارت عاشورہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں سند نہیں ہے، سند نہیں لکھی جاتی، سند پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سند نہیں ہے، کتابوں میں سند کو بار بار لکھا نہیں جاتا، اس کا مطلب کیونکہ حدیث ہے، زیارتیں جتنی ہیں وہ سب حدیثیں ہیں۔ زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت اربعین ہے، یہ سب حدیثیں ہیں ائمہ کی نا، تو حدیثوں کی تو سند ہوتی ہے، تو ہم سند نہیں لکھتے، سند کتابوں میں نہیں لکھی جاتی۔ بھئی اس سے بڑھ کر بات کر لیجئے، یا اس سے ایک اور درجہ آگے بڑھ کر دیکھیے، یہ جو نہج البلاغہ مولا کائنات کا کلام ہے، سید رضی نے اس کی سند کیوں نہیں لکھی؟ سید رضی نے نہیں لکھا کہ ان فلان، یہ جو خطبہ ہے فلاں نے نقل کیا، فلاں سے فلاں نے نقل کیا، فلاں سے، اسے سند کہتے ہیں۔ اور پھر جو مجتہد یا مرجع تقلید یا علم رجال کا عالم ہوتا ہے، وہ انہی افراد کی بنیاد پر طے کرتا ہے جو بیچ میں نام آئے ہوئے ہوتے ہیں، امام تک پہنچنے میں، معصوم تک پہنچنے میں جو نام آئے ہوئے ہوتے ہیں، انہی ناموں کی بنیاد پہ وہ طے کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، معنعن ہے، منقول ہے، مرسل ہے۔ 18 قسمیں حدیثوں کی، یہ کون سی حدیث ہے؟ اور پھر جو حدیث جس قسم کی بنے گی اسی کے مطابق اس کا اعتبار بھی بنے گا، ایسا ہی ہے۔ زیارت جامعہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، خود نہج البلاغہ کی سید رضی نے سند کیوں نہیں لکھی؟ نہج البلاغہ پر اعتراض کرنے والوں نے 18 اعتراضات وارد کیے ہیں۔ یہ اعتراض نہج البلاغہ کے خلاف۔ میرا موضوع نہج البلاغہ نہیں ہے، اگرچہ میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ ہے کہ اس کی سند نہیں ہے۔ حدیث ہوتی تو سند ہوتی، مولا کا کلام ہوتا تو اس کی سند ہوتی، سید رضی نے تو اس کی سند ہی نہیں لکھی۔ سید رضی نے خود لکھ لیا اور کہہ دیا علی نے کہا ہے، یہ اعتراض ہے۔ تو سید رضی نے جو سند نہیں لکھی، اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ سید رضی نے اس کی سند اس لیے نہیں لکھی، اس جواب سے پہلے مجھے ایک اور مثال کا سہارا لینے دیجیے۔ قرآن مجید کی کوئی سند ہے؟ پیغمبر نے فرما دیا اللہ کا کلام ہے۔ جس کا عقیدہ نبوت مضبوط ہوگا اس کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوگا۔ پیغمبر کو مانا ہے نا، پیغمبر کے معصوم ہونے کا اقرار ہے نا، پیغمبر کے صاحب عصمت ہونے کا اقرار ہے، لہذا قرآن مجید کو اگر وہ قرآن کو کہہ دیتے حدیث ہے اور حدیث کو کہہ دیتے قرآن ہے، تو میں کسی میں دم تھا کہ انکار کرتا کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، حدیث ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ حدیث ہے تو حدیث ہے، پیغمبر نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن ہے۔ بھئی قرآن پیغمبر نے بتایا۔ یہ تو اتنے دیانتدار ہیں کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو، تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہہ دو۔ یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ تو اللہ کے اتنے اطاعت گزار ہیں کہ جو قرآن میں اگر قاف اور لام بھی قل کے طور پر آیا ہے اسے بھی کم نہیں کر رہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اور احسان کیا ہمارے اوپر
पैगंबर ने कभी कलम ही हाथ में नहीं उठाया। अरे अक्ल के अंधो, कलम इसलिए हाथ में नहीं उठाया, ये लिखना नहीं जानते थे इसलिए कलम नहीं उठाया था। तुम ये तोहमत लगा रहे हो कि इन्हें लिखना नहीं आता था लिहाजा कलम ही नहीं उठाया। तुमने अगर कलम हाथ में नहीं देखा तो इसका मतलब यह कि कलम चलाना नहीं आता। पैगंबर ने हम पर एहसान किया, उम्मत पर, खल्क इलाही पर, कि कलम हाथ में नहीं लिया, कलम नहीं चलाया, तहरीर खुद कभी नहीं लिखी। अली तुम लिखो, कभी पैगंबर ने कलम हाथ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया उसकी दलील लेते जाइए। उलमाए किराम कुम से फारिग तहसील और कुम के अफाजिल तशरीफ फरमाए, वहां एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि आप सब जानते हैं, अल्लामा अब्दुल हुसैन, अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबतबाई साहिब अलमीजान। उनके बेटे कहते हैं कि मेरे बाबा हर कुछ मुद्दत के बाद मुझे कुछ कागज देते थे और कहते थे इसे कुएं में डाल के आ जाओ, और मैं वो कागज कुएं में डाल देता था। एक दिन जब जा रहा था उसी दस्तूर के मुताबिक, तो मेरा एक कागज मुड़ा हुआ था, मेरी निगाह पड़ी तो उसके ऊपर कुछ शेर लिखे हुए थे। सीधा किया तो बेहतरीन कलाम, बेहतरीन शाकार, नज्म, शायरी का एक बेहतरीन शाकार। दूसरा कागज देखा तो उससे अच्छा कलाम, तीसरा देखा तो बेहतरीन कलाम, वो सारी नज़में थी। कहने लगे मेरे दिल ने नहीं किया कि मैं इसे जाकर कुएं में डाल दूं। वापिस आ गया। मैंने कहा बाबा ये आपने जो मुझे कहा था कुएं में डालकर आ जाऊं, ये तो बेहतरीन शेर हैं। कहने लगे हाँ हमारे हैं, मैंने लिखे हैं। कहने लगे बाबा आप ये कुएं में फिकवा देते हैं। कहा वो पहले भी जो फेंक कर आए हो, पहले भी जो डाल कर आए, वो मेरी गजलें थी, मेरे शेर थे, मेरी नज़में थी, अल्लाह ने मुझे शेर कहने की सलाहियत दी है। तो कहा बाबा ये क्यों फिकवा देते हैं आप, ये क्यों डलवा देते हैं कुएं में। कहने लगे तुम्हें नहीं पता मैं कुरान की तफसीर लिख रहा हूं, अगर तफसीर कुरान के साथ मेरा दीवान आएगा तो लोग कहेंगे शायर की तफसीर है। अल्लाह का कलाम और मेरे कलाम को साथ साथ सोचा जाएगा। मैं अपने कलाम को खत्म कर रहा हूं ताकि अल्लाह का कलाम बुलंद रहे। अब समझ में आया पैगंबर ने कलम क्यों नहीं उठाया था। अगर कलम उठा लिया होता तो लोग कहते ये कलाम इनका है, अल्लाह का नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही का रहे, हम कलम ही नहीं उठाएंगे। अपनी जात को नफी कर दो ताकि अल्लाह की तौहीद बुलंद हो जाए, अल्लाह का कलाम ऊंचा हो जाए। अजीजान गिरामी, ज़ियारत आशूरा एक ऐसी ज़ियारत है कि जो मारिफत अहले बैत का एक समंदर है, उसे पढ़ने की जरूरत है। हर शख्स अलहदा दीद रखता है। यहां इस वक्त हजारों आदमी बैठे हुए हैं, हर शख्स की दीद अलहदा है, हर शख्स अलहदा अलहदा अपने मतलब का दस्तरखान से ग़िज़ा चुन रहा है। किसी को कोई बात अच्छी नहीं लग रही होगी, उसी को थोड़ी देर बाद कोई और बात अच्छी लग जाएगी। 5 बातों में कहने लगे ये क्या बातें की हैं, छठी बात में कहने हाँ ये बात की है। हर शख्स अपने दीद से देखता है, हर शख्स के पास अलहदा ज़ाविया है। हदीस तो बहुत मुख्तसर सी है, अन नज़र इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। मगर क्या सारे देखने वाले एक जैसा देखते थे? ऐसा ही है मौला, सब अली को एक जैसा देखते थे, सबकी दीद एक जैसी थी। अन नज़र इलल बैत, अल्लाह के घर की तरफ देखना इबादत है। तो क्या हज पे जाने वाले और उम्रे पे जाने वाले जो खाना काबा को देखते हैं सब एक दीद से देखते हैं? कोई खाना काबा के गिलाफ में गुम होता है, कोई खाना काबा के परनाले में बह रहा होता है, कोई खाना काबा के हतीम को देख रहा होता है, कोई दरवाजे में गुम होता है, कोई हजर अस्वद को ढूंढ रहा होता है, कोई मुस्कुराती हुई दीवार को देख रहा होता है। समझ आए? हर एक का अपना दीद देखने का अंदाज है, हर एक की दीद मुख्तलिफ है। कुछ हैं जो बैत को देखकर बैत में गुम हो जाते हैं, और कुछ हैं जो बैत को देखकर साहिब बैत तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है, मुख्तलिफ लोग हैं। हजरत आयशा फरमाती है मेरे बाबा अली को घूर कर तवज्जो से देख रहे थे। मैंने कहा बाबा आज अली को आप ऐसे क्यों देख रहे हैं?
فرمانے لگے آج صبح پیغمبر سے حدیث سنی ہے، جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اللہ اسے اپنی عبادت کا ثواب دے گا۔ میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں تاکہ عبادت مجھے نصیب ہو۔ مختلف ہیں دیکھنے والے، سلمان بھی دیکھتے تھے، ابو ذر بھی دیکھتے تھے، مقداد بھی دیکھتے تھے، سبھی دیکھتے تھے، سبھی دیکھتے تھے، مگر ہر ایک کا دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ مختلف زاویوں سے زیارت جامعہ کے اندر توجہ چاہوں گا، زیارت جامعہ میں مختلف زاویوں سے دکھایا گیا ہے۔ ایک پھول آپ رکھ دیجئے، فرض کیجئے یہی ممبر، یہ اس جانب سے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے، اس جانب سے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے، اس جانب سے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے، پشت سے کچھ اور دکھائی دے گا، مختلف زاویوں سے مختلف دکھائی دیں گے، لیکن کمال اہل بیت کا ہے انہیں جس زاویے سے دیکھا جائے با کمال دکھائی دیتے ہیں۔ جس زاویے نگاہ سے دیکھا جائے، دیکھنے کے لیے دید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک دید بہتر نہیں ہوگی انہیں وہ نہیں دیکھے گا۔ کچھ ہیں جو صاحبان ثروت کو دیکھ کر روب میں آ جاتے ہیں، کچھ ہیں جو پھٹی ہوئی چپل کو پہنے ہوئے کو دیکھ کر روب میں آتے ہیں۔ دیکھنے والے مختلف ہیں۔ مفتی شامزئی ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے برادران اہل حدیث کا، دیوبندی علماء میں سے۔ کراچی میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ کراچی میں اور پورے پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں ہمارے برادران اہل حدیث، برادران دیوبندی کے جو مفتی قتل کیے گئے ہیں، یہ ان کے مفتیوں کے قتل نہیں تھے، علم کا قتل تھا، کتابوں کا قتل تھا، تحقیق کا قتل ہوتا ہے جب یہ مفتیان دین مارے جاتے ہیں۔ انتہائی عقیدت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے۔ یہ جو کراچی کے اندر خاص طور پر قتل کا بازار گرم ہے، شخصیات، علماء، مفتیان قتل کیے جاتے ہیں، یہ علم کا قتل ہے۔ مفتی شامزئی بہت بڑا نام ہے، بنوری ٹاؤن کے پرنسپل تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں انہیں قتل نہیں کیا، قلم کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی۔ جواب مل گیا آپ کو؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پندرہ مرتبہ وہ کتاب چھپ چکی ہے، ہر مرتبہ 5000 چھپتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہ کتاب چھپ چکی ہے، عقیدہ ظہور مہدی۔ مولا کائنات کے فضائل میں جتنی مضبوط کتابیں شیعوں کی ہیں ان سے کچھ کم سنیوں کی نہیں ہے۔ ابو الحسن ابن مغازلی کی فضائل مناقب امیر المومنین کے نام سے 380 ہجری کے محدث ہیں ہمارے برادران اہل سنت کے۔ جتنی موٹی ان کی کتاب ہے اتنی ہی ضخیم مقدمہ لکھا ہے آیت اللہ مرشی نجفی نے اس کے اوپر، ایک سنی مضبوط عالم دین کی کتاب۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان مفتیوں کو جب قتل کیا جاتا ہے تو قلم کو قتل نہیں کر رہے ہیں؟ کتابوں کا اور علم کا اور تحقیق کا قتل نہیں ہو رہا؟ جو لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں، یہ علم کا قتل ہے۔ ویسے بھی ہمارے قتل پہ تو بہت سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، ہمیں کسی کے قتل پہ خوشی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی کے قتل پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی۔ ابو الحسن ابن مغازلی کی کتاب مناقب امیر المومنین میں وہ مقدمے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو علی کے فضائل جمع کر کے لکھ ڈالے، اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میں شیعہ ہوں، میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ پیغمبر کی حدیث ہے، جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے یہ مفتیوں کا اور علماء کرام کا قتل، کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی مکتب کے ہوں۔ مفتی شامزئی کتاب لکھ رہے ہیں، تھک تو نہیں رہے بھائی آپ حضرات؟ مجھے تھوڑا سا آپ اشارہ دیتے رہا کریں کہ دیر تو نہیں ہو رہی کہیں۔
عقیدہ ظہور مہدی کے اندر انہوں نے بہت سارے کام کی باتیں لکھی ہیں، بڑے ہی عظیم اور عجیب انداز سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقیدہ ظہور مہدی یہ مسلمات اسلامیہ میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، یہ مشترکہ موضوع ہے۔ جب ان تکفیریوں نے، ان بدبختوں نے، ان بے وقوفوں نے امام مہدی کی توہین کی تھی، آ رہا ہے نا ذہن میں آپ کے، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان نے سکھر میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے اختلاف ہے، اگر یہ وہی امام مہدی ہوئے جنہیں ہم مانتے ہیں تو تم کہاں کھڑے ہوگے ان کے ظہور کے موقع پر؟ اس لیے کہ ان کی غیبت کے حوالے سے اہل سنت کے علماء بھی قائل ہیں کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے، وہ پردہ غیبت میں ہے۔ یہ مسئلہ سنی اختلاف کا تو ہے، شیعہ سنی اختلاف کا نہیں ہے۔ برادران اہل سنت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ ولادت ہو گئی ہے ان کی اور غیبت میں ہے، یا بھی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ برادران اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ ولادت ہو چکی ہے حضرت کی اور غیبت میں ہے، پردہ غیبت میں ہے، اور ایک نبی غیبت میں نہیں رہا ہے۔ غیبت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، غیبت کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ کسی ہادی کو اللہ غیبت میں بھیج دے، بارہا انبیاء کرام کو غیبت میں بھیجا گیا۔ ایک علیحدہ موضوع ہے، امام مہدی پر علیحدہ گفتگو کرنے کی، اس عنوان سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اہل سنت لکھتے ہیں، ہمارے عزیز ہمارے بھائی لکھتے ہیں کہ آپ غیبت میں اس وقت۔ بعض علماء، بعض بڑے علماء، 50 کتابیں تو میں نے علیحدہ ان کی تحقیق میرے پاس موجود ہے کہ 50 کتابوں میں اب تک اس بات کا ذکر ہے اہل سنت کی کہ امام مہدی غیبت میں ہے۔ یہ اختلاف کہ آپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ اختلاف نہیں ہے، بعض میں یہ مسلم ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے۔ لکھتے ہیں کہ عقیدہ ظہور مہدی کے حوالے سے جن راویوں نے اور جن صحابہ کرام نے اور جن شخصیات نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے، ان پہ انہوں نے تھوڑی بہت جرح و تعدیل کی ہے اپنی اس کتاب کے اندر، اور ان میں سے ایک نام پر آ کر کہتے ہیں امام عبد الرزاق ابن ہلال ابن نافع۔ یہ نام جب آتا ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر نبی مکرم سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ تو امام عبد الرزاق ابن ہلال ابن نافع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جناب مفتی شامزئی شہید لکھتے ہیں کہ ثقہ تھا، سچا تھا، خاندانی تھا، جتنے بھی ایک راوی میں صفات ہونے چاہیے سب تھے، یعنی صحیح السند حدیث ہونے کے لیے جو ایک راوی کے اندر معیار ہونا چاہیے وہ سب امام عبد الرزاق ابن ہلال ابن نافع کے اندر تھے۔ بریکٹ ڈال کر کہتے ہیں کانا فیہ تشیع، مگر شیعہ تھا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بھائی بولیے تھوڑا سا، توجہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ کانا فیہ، ان میں شیعت پائی جاتی تھی۔ یہ نہیں لکھا کہ جھوٹا تھا، یہ نہیں لکھا کردار کا کمزور تھا، ساری اچھی صفات لکھ کر کہتے ہیں کانا فیہ تشیع، اس کے اندر شیعت پائی جاتی تھی۔ اب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا بھائی ان میں شیعت کیا تھی۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، علامہ اقبال بھی 2 مصروں میں کہتے ہیں ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ یہ جو تشیع تھا امام عبد الرزاق ابن ہلال ابن نافع کے اندر، وہ تشیع کیا تھا؟ جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے، اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ان علی افضل من فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ امام عبد الرزاق ابن ہلال ابن نافع نے بہت سارے نام لکھ دیے کہ علی فلاں سے بھی افضل تھے، فلاں سے بھی افضل تھے، فلاں سے بھی افضل۔ تو کہنے لگے یہی تشیع تھا، یہی ان کے شیعہ ہونے کے لیے کہ یہ علی کو فلان 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 شخصیات سے افضل مانتے ہیں۔ تو میرا دل کیا کہ مفتی صاحب زندہ ہوتے تو میں ملنے جاتا،
اور ان سے جا کر کہتا کہ اگر اس بنیاد پر حدیثیں چھوڑنا شروع کی کہ بھئی یہ شیعہ ہے اس سے حدیث نہیں لو، تو شاید اکثر حدیثوں سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے۔ یہ والا عقیدہ اکثر راویوں کا اور اکثر صحابیوں کا تھا۔ اکثر روات، اکثر صحابہ کرام یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مولا علی بعد از پیغمبر سب سے افضل ہے۔ اگر اس عقیدے کے بنیاد پر ان سے دین لینا چھوڑ دیا تو شاید زیادہ تر حدیثوں سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے۔ تکرار کر رہا ہوں اس مثال کی۔ خواجہ نظام الدین ثانی، توجہ ہے، فرماتے ہیں علی ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں اور ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں۔ یوم حسین میں خطاب کرنے آئے ہیں ہندوستان میں، کہنے لگے میں شیعہ نہیں ہوں، سنی ہوں، مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از پیغمبر علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ سنو، دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ یہ جو ہمارا ملنگ نعرے لگاتا ہے علی دا پہلا نمبر، جی یہ جو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے نا گلی گلی جا کر، یہ مجھ مبلغ سے زیادہ بڑا مبلغ ہے۔ میں نے اسے ملنگ سمجھ لیا، درویش سمجھ لیا، یہ پتھر کھانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے علی کے پہلے نمبر پر۔ ایسا ہی ہے، بڑا مقام ہے اس کا، بڑی عظمت ہے ایسے ملنگوں کی، یہ کوچے کوچے میں پہنچاتے ہیں اس پیغام کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ترتیب خلافت میں علی چوتھے ہیں، ترتیب فضیلت میں علی پہلے ہیں۔ مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہے اسی کو ترتیب خلافت میں پہلا ہونا چاہیے۔ کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا، اور 3 خلیفاؤں کے بعد چوتھا تمہیں پہلا سمجھ میں نہیں آتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، تمام علماء کرام، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ مولا کائنات کے حوالے سے۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پہ پورا اشرح ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے، حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے، حضرت عثمان نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے۔ کمال تو یہ ہے نا کہ جس نے 18 مہینے کی طویل جنگ لڑی مولا علی سے، اس نے کیا کہا مولا علی کے لیے۔ جی عمرو عاص مشیر خاص امیر شام کا، مولا کائنات کی شہادت کے بعد ابن عباس کا سامنا ہو گیا، تو ابن عباس سے کہنے لگے کہ علی نہیں مرے، عدل مر گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس نے بہت اذیتیں پہنچائیں علی کو؟ علی نہیں مرے ہیں، علی عدل مر گیا ہے۔ پھر کہنے لگے ابن عباس ذرا ٹھہرو، گھر سے گئے، گھر اندر گئے اور ایک کاغذ لے کر آئے جس پہ مولا علی کا قصیدہ تھا جو انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے علی کی شہادت کے بعد میں نے علی کا قصیدہ لکھا ہے، اور اس کا ایک مصرع جو محاورہ بن گیا، الفضل ما شہدت بہ العادہ، یہ جو جملہ ہے یہ عمرو عاص کے قصیدے کا ایک مصرے کا حصہ ہے۔ فضیلت وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرتا ہو، فضیلت وہ ہے جس کا اقرار، الفضل ما شہدت بہ العادہ، دشمن جس فضیلت کا اقرار کریں وہی فضیلت ہے۔ یہ اپنے کلام میں لکھ رہا ہے کہ میں علی کا کھلا دشمن ہوں مگر اقرار کرتا ہوں بڑا علی ہی تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بظاہر ایک صحابی ہیں، امیر شام کا سامنا ہے، امیر شام کے سامنے مولا کائنات کی فضائل اور مناقب کو پڑھ رہے ہوں، انہوں نے اشارہ کیا اسے خاموش کراؤ۔ جی امیر نے کہا انہیں خاموش کرواؤ، تو وہ خاموش کروانے کے لیے جب آگے بڑھے تو انہوں نے وہیں سے آواز دے کر کہی، اے امیر شام، تو مجھے قرآن کی آیتیں پڑھنے سے روکتا ہے؟
قرآن کو کہاں لے جائے گا؟ جو علی کے کمالات، علی کے فضائل، اس گھرانے کی عظمت اور اس گھرانے کی فضیلت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اسے کہاں لے جاؤ گے؟ اسے کہاں لے جاؤ گے؟ تو زیارت جامعہ کے اندر بہت عظیم پیغامات ہیں، ان میں سے ایک جملہ جو میرے موضوع کا ہے وہ ہے وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری دی ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ، اللہ کا امر تمہارے پاس ہے، اللہ کا امر تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ کا امر۔ تم راضی ہو جاؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بہت بڑا مقام ہے عظمت پیغمبر اور عظمت اہل بیت کے لیے۔ وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ، اس پہ کل بات ہوگی کہ وہ کون سا امر ہے جو ان کے پاس ہے۔ امر تکوینی ہے، امر تشریعی ہے۔ تفویض کا کیا مطلب ہے؟ غالی کسے کہتے ہیں؟ تھک تو نہیں رہے؟ موحد کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کون ہے جو حد سے گزر جاتا ہے، اور حد کیا ہے جس سے گزرنے کو غلات کہا جاتا ہے، یا غالی ہونا کہا جاتا ہے، یا غلو کہا جاتا ہے؟ وہ حد کیا ہے جہاں سے گزر گئے تو اسے غلو کہا جائے گا؟ مقصر کسے کہتے ہیں؟ یہ مفاہیم ہے نا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ بحث کل ہوگی انشاءاللہ، آج یقیناً اس کو صرف میں آپ کے ہاتھ میں موضوع دے رہا ہوں تاکہ کل ہم اس بات کو آگے بڑھائیں۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے۔ جی 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 پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم حسینی مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کے شاید 12:30 ہو گئے ہوں گے، ہونے کو ہیں، اور 12:30 بجے یہ کتنی بھرپور کلاس لگی ہوئی ہے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی تو بتائیں مجھے آپ۔ ہم سے کہتے ہیں کہ ان مجلسوں کا خرچہ ایک جگہ پر جمع کر کے یونیورسٹی بنا دیجئے، آپ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں ان مجلسوں پر، ان سارے پیسوں کو جمع کیجئے اور ایک عالمی سطح کی آکسفورڈ اور کیمبرج سے زیادہ بڑی یونیورسٹی بنا دیجئے۔ میں ان سے مخاطب ہوں، آ کر دیکھو کہ یونیورسٹی کی کلاس کیسی ہو رہی ہے۔ بلند تر صلوات عطیہ کریں گے۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو مکمل کیا۔ آج کے باب میں پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ حسینی رکھے۔ ہمارا جب دم نکلے تو ہمارے سرہانے حسین ہوں، ہماری مدد کریں۔ وہ اپنے زائر کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جو ہم ہر روز زیارت نامہ پڑھتے ہیں، فترس کی ذمہ داری ہے اسے کربلا پہنچائے۔ جب اسے شفا ملی تھی نا تو اس نے نبی سے کہا تھا، یا نبی اللہ مجھے کوئی کام، مجھے کوئی حکم دیجئے، مجھے حسین کے جھولے سے بالوں پر ملے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تھا قیامت تک دنیا کے کسی کونے میں کھڑا ہو کر اگر کوئی کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین پر کوئی سلام بھیجے، وہ سلام حسین تک کربلا تم پہنچاؤ۔ ہم سب کا سلام کربلا پہنچتا ہے۔ جس کے پاس دولت پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے کربلا جانے کی، یہ نہ سمجھے کہ اس کا سلام نہیں پہنچ رہا۔ خلوص دل سے اپنے گھر کی چھت پر زیر آسمان کھڑے ہو کر زیارت وارثہ پڑھ لے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس کی قبر میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا۔ امام رضا کی تو حدیث بہت مشہور ہے، جو میری زیارت کو آئے گا میں 7 مقامات پر اس کی زیارت کو آؤں گا۔ کریم گھرانہ ہے، مشکل میں ہمارے پاس ہوں گے، مگر یہ دن ان پر مشکل کے ہیں۔ قافلہ پیاسوں کا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
حیدرآباد کی رسم کے مطابق ابھی آپ حضرت قاسم کی مہندی کی مجلس کریں گے. جب امام حسن کو زہر دیا گیا نا تو جناب قاسم یا 1 سال کے ہیں یا 3 سال کے ہیں. امام حسن کو قے ہونے لگی, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. اسی اثنا میں معلوم ہوا کہ زینب آ رہی ہیں. فرمایا یہ تشت یہاں سے اٹھا لو, بہن دیکھ نہیں پائے گی. میں کہوں گا مولا امام حسن سے, مولا آپ کی بہن بڑی صابرہ ہے, آپ کی بہن کیا کیا دیکھے گی, تاریخ گواہ ہے. اس دکھیا بہن زینب نے آپ کی کربلا میں عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ لیے, علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل دیکھ لیا. اس بہن نے اپنے ننھے ننھے بچوں کے لاشیں دیکھ لیے. اور بڑا سخت منظر ہوگا اس وقت میں کہ جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا, وہ بھی یہ بہن دیکھ رہی ہوگی. عزادارو, اس بہن نے ایک اور منظر بھی دیکھا ہے. بڑی صابرہ بہن ہے امام حسین کی, شریکت الحسین ہے. فرمایا یہ تشت اٹھا لو, میری بہن زینب آ رہی ہے. جب جناب زینب آ کے بیٹھ گئیں, امام حسین کو بلا کر کہا, بھائی حسین, کربلا میں نہیں رہوں گا, مگر میری جانب سے میرے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا. آیت اللہ جعفر شوستری نے لکھا ہے, امام حسن کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ہو اور حسین کی بیٹی ہو. بعض مقتل نگاروں نے تو لکھا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے عقد کے صیغے پڑھے ہیں. تب ایسے میں ایک ماں کی تمنا کیا ہوگی, میرا بیٹا دولہا بنے, میں اپنی بہو کو لے کر آؤں. مہندی لگانے کی رسم عرب دنیا میں بھی ہے, میں اپنے بچے کے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں. ایک ماں کے احساسات کو ذرا سوچئے. جملہ کہوں رونے والوں کے لیے, حضرت ام فروا زوجہ امام حسن, بیوہ امام حسن, تو کربلا میں یہ سوچ رہی ہیں کہ میرے بچے کے ہاتھوں میں مہندی لگے. کچھ دیر کے بعد جب ٹکڑے آئے ہیں, بدن کے ٹکڑے آئے ہیں, تو ہاتھ تو دکھائی دیے اور رنگین بھی دکھائی دیے. تکلف کر کے نہیں روئیں گے عزادارو, آپ کو گریہ ہو رہا ہے, رو رہے ہیں. ہاتھ تو دکھائی دیے اور رنگین بھی دکھائی دیے, مگر وہ مہندی سے رنگین نہیں تھے, وہ خون سے رنگین ہاتھ. اجرکم علی اللہ. فرمایا بھائی حسین, میری جانب سے قاسم کو قبول کر لینا. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ایسے ہی حق ہے رونے کا. 9 محرم کو جناب قاسم نے آ کر امام حسین سے فرمایا, چچا کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام نے جواب نہیں دیا. پھر ایک مرتبہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, چچا جان کیا میرا نام بھی شہید ہونے والوں میں ہے؟ جب امام حسین سے کئی مرتبہ جناب قاسم نے یہ پوچھ لیا تو امام حسین نے فرمایا, بیٹا تمہارا نام تو کیا, علی اصغر کا نام بھی ہے. تو حضرت قاسم میں ہاشمی غیرت اس درجے پر تھی کہ چچا کے سامنے بیٹھے تھے, ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے, کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا, وہ غصے سے پٹکا کھل گیا اور ایک جملہ کہنے لگے, ہل یسلون الی الخیام, کیا یہ خیموں میں گھسیں گے؟ میرا بھائی علی اصغر تو خیمے میں ہے. امام نے فرمایا, قاسم تمہارے ہوتے ہوئے کسی میں جرأت, تمہارے ہوتے ہوئے کسی میں مجال کہ وہ خیموں میں آ جائے. اب جب دوسرا دن یعنی روز عاشورہ آیا تو بار بار آ کر کہتے, چچا مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں, چچا مجھے اجازت ہے چلا جاؤں. اور امام حسین ایک مرتبہ پلٹا دیتے ہیں. جب آ کر کھڑے ہو گئے نا, چچا جان مجھے اب جانے دیجئے, تو امام نے فرمایا, تم اپنی ماں کیا سہارا ہو, میرے بھائی حسن کی بیوہ ام فروا کا سہارا ہو. تو کہنے لگے, چچا جان ذرا مڑ کر دیکھیے, میری ماں در خیمے پہ کھڑی ہیں اور مجھے کہتی ہے میں خیمے میں نہیں آنے دوں گی. چاہو اپنے چچا پر جان قربان کرو.
ایک مرتبہ امام حسین نے یہ سن کر گلے سے لگا لیا. کربلا میں واحد منظر ہے جو جناب قاسم کے ساتھ ہو رہا ہے. امام نے گلے لگا کر اتنا گریہ کیا اپنے بھائی کو یاد کر کر کے, امام حسن کو یاد کر کر کے, اتنا گریہ کیا کہ جناب قاسم بھی غش کھا کر گرے ہیں, امام حسین بھی زمین پر آ گئے. جناب زینب آگے بڑھی ہیں, دونوں کو افاقہ دے رہی ہیں, دونوں کو غشی سے نکال رہی ہیں. اس کے بعد آواز دی, عباس آؤ, قاسم کو تیار کرنا ہے. عباس, قاسم میدان جنگ میں جا رہے ہیں. جناب عباس آگے بڑھے, جناب علی اکبر آگے بڑھے. جناب امام حسین نے امامہ کھول کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا. جو رونے آئے ہیں مجھے جلدی نہیں ہے مگر آپ پرسے کا حق ادا کریں گے. امام نے امامے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھے امامے سے امامہ باندھا اور آدھے امامے سے نقاب لگا دی. کسی نے پوچھا مولا اس کو نقاب کیوں لگا رہے ہیں؟ فرمانے لگے چھوٹا ہے, کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے. چاند سا چہرہ ہے, پیارا سا میرا بچہ ہے, اسے میں روانہ کر رہا ہوں. یہ کہہ کر امام حسین نے جب گھوڑے پر بٹھایا تو حضرت قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے. گھوڑے کی رکابیں بڑے لوگوں کے, قد والے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھیں. حضرت قاسم کے پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے, رکابیں کاٹی گئیں تاکہ پیر رکابوں میں آ جائیں. یعنی کتنا قد چھوٹا ہے حضرت قاسم کا, یہ روایت بتا رہی ہے. جب جناب امام حسین نے گھوڑے پر بٹھا دیا اور جناب قاسم میدان میں گئے تو میدان میں جب پہنچے ہیں تو حضرت قاسم نے آواز جا کر یہ دی کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں, تم میں جو بڑا پہلوان ہے وہ میرے مقابلے کے لیے آئے. ارزق شامی نامی ایک پہلوان ہے جو شام سے بہت بڑا پہلوان آیا ہے. اس نے اپنے ایک بیٹے کو آواز دے کر کہا جاؤ اس کو مار کراؤ. جب اس کا بیٹا آیا جو خود پہلوان تھا, حضرت قاسم نے ایک بار میں اس کا سر اتار دیا. پھر اس نے آواز دی دوسرے بیٹے کو, تو جا. ایک بار میں دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا. 3 پہلوان بیٹوں کو جب مار دیا تو ایک مرتبہ خود ارزق شامی اپنے بیٹوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا. اس وقت خبر آئی امام حسین تک. امام حسین نے فوراً جناب زینب سے کہا جا کے اس کی ماں سے کہو کہ دعا کریں. اب ایک مرتبہ ارزق شامی جیسا مرحب پہلوان حضرت قاسم نے چند واروں میں اس کا سر بھی اتار دیا. اب فوج پریشان ہے, یہ اتنا سا بچہ ہے اور اس نے اتنے بڑے بڑے لوگ مار دیے. ایک ظالم کہنے لگا کہ میں ایک جملہ کہوں گا, اس کے بعد موقع پان لینا اور اس پر حملہ کر دینا. جملہ کیا کہا؟ آگے بڑھ کر کہتا ہے قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا. جناب قاسم نے جھک کر دیکھا, ایک گرز سر پر آ کر لگا, ایک تلوار لگنے لگی, نیزہ آنے لگا, پتھر آنے لگے. اس کیفیت میں جناب قاسم گھوڑے پر ہیں. عزادارو جملے سنیے گا. ایک مرتبہ گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی چچا مدد کیجئے. اب آپ تصور کریں اگر امام حسن ہوتے تو کیا ہوتا, جن کے گھروں میں اولادیں ہیں, اگر یہاں امام حسن ہوتے تو کیا ہوتا. کہا چچا مدد کیجئے. راوی کہتا ہے حسین اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسے نہیں گئے. امام نے فوراً ذوالجناح کی طرف اشارہ کیا, گھوڑے پر بیٹھے اور اتنی تیزی سے گئے ہیں دشمن یہ سمجھا کہ حسین حملہ کر رہے ہیں. آوازیں دینے لگے بھاگو, حسین آ گئے. اور حسین کے روب میں یہاں کے گھوڑے وہاں کے گھوڑے یہاں. ایک آواز آتی رہی چچا بچائیے. جب پہنچے ہیں نا جناب قاسم کے لاشے پر تو جناب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا. عزاداروں لاشیں 2 پامال ہوئے کربلا میں, تھک کر نہیں رہے. 6 محرم میں حضرت قاسم کا ماتم ہے. کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں, ایک حسین کا لاشا ایک قاسم کا لاشا. مگر دونوں لاشوں میں بڑا فرق ہے, ایک شہادت کے بعد پامال ہوا ہے, ایک زندگی میں پامال ہوا ہے. جب پہنچے ہیں اپنے بچے کے لاشے پر, حضرت قاسم کے لاشے پر پہنچے تو ایک مرتبہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے. قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا گرا ہے, تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے. اب رونے والے روایت سن لیجئے کیا ہے. امام کے لیے روایت یہ ہے, ایک روایت یہ ہے امام نے اپنی ابا اتاری, زمین پر بچھا دی, کہیں سے ہاتھ چن کر لا رہے ہیں, رو رہے ہیں آپ حضرات, کہیں سے سر اٹھا کر لا رہے ہیں, کہیں سے ایک بدن اٹھا کر ٹکڑا اتار کر لا رہے ہیں. امام نے جناب قاسم کے پامال بدن کے ٹکڑے ٹکڑے اپنی ابا میں جمع کر لیے اور یہ ابا اپنے کاندھے پر رکھ کر گنج شہیدہ میں آ گئے.
ایک یہ روایت ہے، اور ایک روایت سید ابن طاؤس نے لکھی ہے کہ امام نے جب حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا، امام کا قد مکمل بڑا قد ہے، 6 فٹ سے زیادہ کا قد ہے، امام نے جب حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا تو امام کے قد سے 2 برابر لاشا تھا۔ جب امام نے لاشا اٹھایا تو حضرت قاسم کے پیر زمین پہ خط کھینچ رہے تھے۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ جس بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے ہوں اس بدن کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا بدن لمبا ہو جاتا ہے۔ لاشا لے کر آئے، گنج شہیدہ میں رکھ دیا، اور وہ بی بی جو قاسم کو بھیجتے وقت خیمے پہ کھڑی تھی، جب لاشا آ رہا ہے تو بی بی مل نہیں رہی، ڈھونڈ بچ رہی ہے، ام فروا کو بلاؤ، ان کے بچے کا لاشا آ گیا ہے، ام فروا نہیں مل رہی، کسی نے جا کر دیکھا تو پیشانی سجدے میں ہے، شکران شکرا حقاً حقا، بازو ہلا کر کہا بھابھی حسین قاسم کا لاشا لے کر آ گئے۔ اگر عجب نہیں جملہ کہا، میں اگر حسین کے سامنے گئی تو حسین شرمندہ ہوں گے۔ جناب قاسم کی ماں کو بلایا گیا، آ گئی، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جناب ام فروا آ گئی اپنے بچے کے لاشے پر، فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، جس کرتے میں یہ شہید ہوا ہے، یہ خون بھرا کرتا، یہ تار تار خطبہ، یہ کرتا مجھے دے دیجئے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی، جناب زینب نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی، امام حسین نے خون سے بھرا ہوا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ جناب ام فروا اپنے خیمے میں لے گئی، ایک گٹھڑی میں لے جا کر اسے لپیٹ کے رکھ لیا۔ رو رہے ہیں؟ شام غریبہ سے پہلے خیمے لوٹے، خیمے جلے، تبرکات لوٹے گئے، گٹھڑیاں چھینی گئیں، گوشوارے اتارے گئے، چادریں لوٹ لی گئیں۔ یہ قافلہ کوفہ پہنچا، کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، شام سے رہائی کے موقع پر کچھ تبرکات واپس ہوئے، ہر بیوی کو کچھ نہ کچھ ملا، جو اس کی چیزیں تھی کچھ نہ کچھ اسے مل گئیں، اور جب یہ قافلہ مدینے جانے لگا تو ہر بیوی کے سینے سے اس کی گٹھڑی لگی ہوئی تھی۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، آپ نے گریہ کر لیا۔ جناب ام فروا کے سینے سے بھی گٹھڑی لگی ہوئی تھی، جیسے ہی اپنی سواری سے اتری ہیں تو فرمانے لگی مجھے جنت البقیع لے چلو، جنت البقیع لے چلو۔ کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ سہارا دیا، جناب ام فرما جنت البقیع پہنچی، جیسے ہی امام حسن کی قبر قریب آئی زمین پر بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولنے لگی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائے۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، تمہیں اور مجھے سرخرو کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو نوجوان شادی کے قابل ہیں ان کو اچھی نئی زندگی عطا فرما، جو بچیاں اپنے کفر کے تلاش میں ہیں حضرت قاسم کے صدقے میں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب ناگزیر وجوہات کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتے، ان کی جگہ علامہ کمیل مہدوی صاحب 16، 17 اور 18 محرم کی مجالس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ مجالس 9:30 بجے شروع ہو جائیں گی۔ مومنین سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ مولانا ذکی باقری صاحب 13، 14 اور 15 محرم تک مجالس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ متوجہ برائے دعا امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا شفيع المسلمين، السلام عليكم يا أئمة البقي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بعرب إبتوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان ألمان ألمان ألمان، السلام عليك يا حليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى محرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. چند ضروری اعلانات سماعت فرما.